السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم لوگ سننے والے ہیں مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو آج ہمیں سنانے والے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ باقی جو عام ذاکرین ہیں اور جذباتی قسم کے علماء، ان کے لیے میں آج اہل تشیع کی جو مشہور کتاب ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ، اس میں سے ایک خطبہ ان کے گوشت گزار کروں گا۔ میں کافی دفعہ نہج البلاغہ سے درس دے چکا ہوں، لیکن آج کی گفتگو کے حوالے سے ورڈ بائی ورڈ یہ خطبہ نمبر 204 ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے کہ جب میدان صفین میں مولا علی نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا۔ اب جنگ ایک ایسا موقع ہے جس میں آپ نے اپنے جو جنگجو لوگ ہیں ان کا مورائل بلند کرنا ہے۔ وہاں پہ نعرہ بازی بھی ہوتی ہے، مخالفین کے خلاف بولا بھی جاتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی مولا علی نے سب و شتم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب آپ دیکھیں الفاظ کیا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں چند آدمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں، تو فرمایا، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ اے خدا، ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں، گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ یہ خطبہ مکمل ہوا۔ اس میں مولا علی نے واضح اپنے ماننے والوں کو میدان جنگ میں بھی کہا کہ سب و شتم نہیں کرنا۔ حیران کن بات ہے، یہ سیم خطبہ اہل سنت کے ہاں المستدرک للحاکم میں پایا جاتا ہے۔ اس میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں۔ اس میں ایک کرٹیکل جملہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا، اہل شام کو گالی مت دو، ان کی برائی کو برا کہو۔ ایک ترجمہ یہ ہوا کہ ان میں جو برے ہیں ان کو ایکسپوز کرو، اوورال اہل شام کو برا مت کہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اہل شام کے بارے میں پریڈکشنز فرمائی ہیں۔ اچھا، وہ پریڈکشنز وہ ہیں جن کو آج کل چند ناسبی علماء نے اٹھا کے تو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یوز کیا کہ جی اہل شام کی تو اتنی برکات ہیں، ان کی تو اتنی تعریفیں ہیں، حالانکہ وانتم تعلمون، انہیں پتہ ہے کہ یہ اہل شام وہ ہیں جو قرب قیامت میں ہوں گے، کیونکہ یہ احادیث قرب قیامت سے متعلق ہے۔ اسی حدیث کے اندر آگے چل کر امام محمد مہدی کا بھی ذکر ہے کہ وہ شام میں اس وقت آئیں گے، اور شام کا ماحول کیا ہوگا وہ سارا مولا علی نے ڈسکس کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ڈسپلے کروا دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اہل شام کے جو فضائل آپ بیان کرتے ہیں یہ قرب قیامت سے متعلق ہے۔ اچھا دیکھیں، دوسری طرف یہ بڑے عجیب ہیں ناسبی لوگ، جب ان کی جہادی تنظیمیں پچھلے دنوں داعش کی شکل میں سامنے آئیں تو اس وقت یہ شام والی ساری حدیثیں ان کے اوپر لگا رہے تھے۔ اگر یہ آج کے دور جو ان کے نزدیک قرب قیامت کا دور ہے اس سے متعلق ہے تو یہ جنگ صفین پہ کیسے لگ گئی؟ تو یہ ہر دفعہ کوئی بھی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے تو ایک ٹکٹ میں وہ مزہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ بعض لوگ ان ناسبیوں سے دھوکہ کھاتے ہیں اور وہ شام والی حدیث لے کر تو مولا علی کے اوپر لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں میں موقع غنیمت جانتے ہوئے نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کا ایک خط بھی پریزنٹ کروں گا جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا۔ اب یہ جو خط ہے مکتوب نمبر 6، یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے لیے اس اعتبار سے گائیڈ لائنز پرووائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اہل تشیع کو تو ویسے ہی قبول کرنا چاہیے، یہ نہج البلاغہ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اہل سنت کو بھی اندازہ ہوگا کہ نہج البلاغہ میں ایسا مواد موجود ہے کہ جو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے جو اہل سنت میں اہل البیت علیہم السلام سے محبت رکھنے والے لوگ، خلفائے ثلاثہ کا احترام کرنے والے لوگ، امہات المومنین کو ڈیو رسپیکٹ دینے والے لوگ، اور بنو امیہ کو کنڈیم کرنے والے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو سپورٹیو یہ چیز موجود ہے۔
मुआविया इब्न अबी सुफियान के नाम। जिन लोगों ने अबू बकर, उमर और उस्मान की बैत की थी, उन्होंने मेरे हाथ पर उसी उसूल के मुताबिक बैत की जिस उसूल पर वो उनकी बैत कर चुके थे। ये हजरत मुआविया को कायल किया जा रहा है कि आप मेरी बैत करें, और इसकी बुनियाद यह है कि मुझे उन्हीं असहाब ने खलीफा चुना है जिन्होंने अबू बकर, उमर, उस्मान को चुना था, लिहाजा अब पीछे इख्तलाफ वाली बात ही कोई नहीं। और इसकी बिना पर जो हाजिर है उसे फिर नजर सानी का हक नहीं, और जो बर वक्त मौजूद ना हो उसे रद्द करने का इख्तियार नहीं, और शूरा का हक सिर्फ मुहाजिरीन और अंसार को है। वो अगर किसी पर एका करें और उसे खलीफा समझ लें तो इसी में अल्लाह की रिजा और खुशनुदी समझी जाएगी। यानी मौला अली ये कह रहे हैं कि अबू बकर, उमर, उस्मान को चुना है सीनियर मुहाजिरीन और अंसार ने, और उनकी मर्जी में अल्लाह की मर्जी है, और उन्होंने ही मुझे चुना है, लिहाजा मेरे चुने जाने में भी अल्लाह की मर्जी शामिल है। तो इसमें सिर्फ सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत जस्टिफाई नहीं होती, बल्कि वो लोग जो कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये नज़रिया रखते हैं कि उन्होंने कोई किसास उस्मान को जो बुनियाद बनाया हुआ था, इस वजह से वो बैत नहीं कर रहे थे। तो बैत पहले करनी चाहिए थी, उसके बाद खलीफा वक्त की बात माननी चाहिए थी, क्योंकि मौला अली की बैत करना ये अल्लाह की खुशनुदी है, क्योंकि उन्हीं असहाब ने चुना खलीफा जिन्होंने अबू बकर, उमर और उस्मान को चुना रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। अब जो कोई उसकी शख्सियत पर एतराज़ या नया नज़रिया इख्तियार करता हो, अलग हो जाए, तो इसे वो सब उसी तरफ वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि अब चूंकि तुम बैत नहीं कर रहे हो तो बाकी असहाब का काम है कि तुम्हें वापस लेकर आए जिधर से वो मुनहरफ हुआ था, और अगर इनकार करे तो उससे लड़े। और ये हुक्म तो कुरान में भी आया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मुसलमानों का कोई गिरोह बागी हो जाए तो उसके साथ किताल करो यहां तक कि वो हक पर वापस आ जाए, क्योंकि वो मोमिनों के तरीके से हटकर दूसरी राह पर हो लिया है, और जिधर वो फिर गया है अल्लाह ताला भी उसे उधर ही फेर देगा। ये सूरत निसा की जो आयत नंबर 115 है, इजमाए उम्मत के ऊपर जो दलील है, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला, ये उस आयत की तरफ इशारा था कि जो मोमिनीन के रास्ते से हटकर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला फिर उसको उसी तरफ फेर देगा। यानी वो जो गुमराही का रास्ता इख्तियार कर रहा है, अल्लाह ताला उसका रुख उसी तरफ कर देगा। तो इस आयत की तरफ इशारा किया मौला अली ने। ए मुआविया, अगर तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात से दूर होकर अकल से देखो तो सब लोगों से ज्यादा मुझे उस्मान के खून से बरी पाओगे, मगर यह कि तुम बोहतान बांध कर खुली हुई चीजों पर पर्दा डालने लगे हो। वस्सलाम। एंड पे उन्होंने सलाम भी लिखा, और यह वाज़ेह इशारा था कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौला अली मुसलमान तसव्वुर करते थे, जिस तरह बाज़ गाली शिया का ये कहना कि वो मुनाफिक थे, नऊज़ बिल्लाह, तो ऐसा नहीं था। बहरहाल वो ऐसे मुसलमान थे जो खलीफा वक्त के खिलाफ बगावत करने वाले थे, लेकिन थे मुसलमान। अब ये जो नहजुल बलागा से मैंने खुतबा पेश किया, इसको स्पोर्टिव हमारे जो सैयद अली खामनाई साहब शहीद रहिमहुल्लाह ताला, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, जिनको जुल्मन अमेरिका और इसराइल ने मिलकर शहीद किया, और मुसलमान उस जंग की तकलीफ अभी तक काट रहे हैं। अल्लाह करे अब तो कंक्लूजन की तरफ बातें जा रही हैं। उनके 3 फतवे यहां पर मैं अहले तशय्युअ के लिए डिस्कस करना जरूरी समझता हूं, जो उर्दू जुबान में प्रिंट हो चुके हैं किताबी शक्ल में। हम इंशाअल्लाह ताला डिस्प्ले भी करवा देंगे। पहला फतवा उन्होंने दिया कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत, और उसमें भी स्पेसिफिकली उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र किया कि वो नबी इस्लाम की अज़वाज हैं, उनकी इज्जत करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। और स्पेसिफिकली उन्होंने अहले तशय्युअ के लिए कहा कि उनकी तौहीन करना हराम है, क्योंकि उन्हीं दिनों एक गाली रावजी यासिर अल हबीब ने सईदा आयशा के हवाले से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। वो अभी तक जिंदा है। वो तो इमाम खुमैनी को भी काफिर समझता है, खामनाई साहब को भी काफिर समझता है, और हमारे जो वहाबी हज़रात हैं वो उसी की वीडियोस चला के अरबी में और जवाब उर्दू में दे रहे होते हैं उसको।
اور عام مسلمانوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ امہات المومنین کی توہین کر رہا ہے، اور بھائی وہ تو خامنائی صاحب کو بھی کافر سمجھتا ہے، امام خمینی کو بھی کافر سمجھتا ہے، اس کا اہل تشیع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس کے خلاف فتویٰ دیا. جب چند عرب ٹیلی ویژنز کے اوپر اس کی ویڈیوز آئیں تو خامنائی صاحب نے کہا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا یہ حرام ہے، یہ اہل تشیع کے مکتب میں جائز نہیں ہے. دوسرا فتویٰ انہوں نے دیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کی اقتداء میں نماز پڑھنا بالکل درست ہے. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر اہل سنت کی حکومت آپ کو باؤنڈ کرے کہ آپ نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے، تب بھی آپ اہل سنت امام کے پیچھے نماز پڑھیں، الگ سے اپنی جماعت قائم نہ کریں. اور پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر حرمین میں آپ کو اہل تشیع امام کعبہ کے پیچھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے اور الگ سے اپنی جماعت نہیں کروائیں گے. اور ان کے امام کا فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر وہ ہاتھ باندھ کر حکم دیں تو آپ نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنی ہے. حالانکہ شیعہ کی فقہ میں مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ باندھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہمارے نزدیک تو یہ بالکل باطل ہے. ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. آج ٹاپک نہیں ہے. بہرحال یہ بڑی جرت دکھائی خامنائی صاحب نے. اور تیسرا فتویٰ جب ان سے پوچھا گیا، یہ چھریوں کے ذریعے ماتم کرنا، اپنے جسم کو زخمی کرنا، آگ پر ماتم کرنا، گولی کا ماتم کرنا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ یہ تمام بدعات ہیں اور یہ دین کی بدنامی کا ذریعہ ہے. اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا کہ جس میں آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچائیں. تو یہ 3 فتوے اہل تشیع کے لیے میں نے رکھے ہیں اور اہل سنت کی ایجوکیشن کے لیے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کیسی لگی آپ کی ویڈیو آج یہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.